الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. تاجدار عرب و عجم رسول محتشم نبی مکرم شفیع امم تاجدار حرم سراپا جود و کرم کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شفیع روز جزا میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع ڈسکا میں شرکت کرنے والے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی اکثریت نماز سے دور ہے. شاید بمشکل 5% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور ان 5% نماز پڑھنے والے مسلمانوں میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو نماز کے ظاہری آداب سے بھی غافل. قراءت کرنا بہت کم لوگوں کو آتا ہوگا. قرآن پاک صحیح پڑھنا مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں آتا، کیونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان کے حروف تہجی سے بھی ایک بہت بڑی تعداد کو آگاہی نہیں، اور ان حروف تہجی میں سے وہ حروف جو قریب الصوت ہیں، مشابہ الصوت ہیں، یعنی ان کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہے، ان میں فرق کرنا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. تو گویا نماز کے ظاہری آداب سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور ان ظاہری آداب کا خیال کرنے والوں میں سے بہت کم تعداد ان لوگوں کی ہوگی کہ جو نماز کو اس کے ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی آداب سے بھی ادا کرتے ہیں. تو اے کاش ہمیں نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ ساری نمازیں با جماعت پڑھنے پر استقامت نصیب ہو جائے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو کوئی نماز کی پابندی اختیار کرے، اس کو اچھے طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرے، اس کے لیے شریعت نے بشارتیں عطا کی، اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان اور معاہدہ سنایا ہے. چنانچہ امام المحدثین سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 528 میں نقل کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الخمس صلوات كمثل نهر جار على باب احدكم كثير الماء يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، کہ 5 نمازوں کی مثال
اس جاری نہر کی طرح ہے کہ جو بہت زیادہ پانی والی ہو. اس نہر میں تم میں سے کوئی شخص 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کسی قسم کی میل باقی رہ جائے گی؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک 5 نمازیں یہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں. یعنی جو شخص 5 نمازوں کی پابندی اختیار کرتا ہے تو ان نمازوں کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں موجود گناہ دھل جاتے ہیں. لیکن یہ گناہوں کی معافی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے اذا صلی الصلاۃ علی التعظیم ویتم رکوعها وسجودها کہ جب وہ بندہ نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، ہیبت اور جلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھے اور اس نماز کے رکوع اور سجدے کو پورا کرے. اور اگر اس کے سجدے اور رکوع کو پورا نہیں کرتا فَهِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِ تو یہ نماز اس شخص پر لوٹا دی جاتی ہے، گویا اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ بجا لانا ضروری ہے. چنانچہ حضرت رافع حضرت خالد سے رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں بینما نحن جلوس حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر تھے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. اذ دخل رجل فاستقبل القبلۃ فصلی اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. فلما قضى صلاته جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی القوم جب اس نے نماز پوری کر لی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے آ کر سلام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اور جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے ان کو بھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فإنک لم تصلی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. فرجع الرجل وصلى فلما رجع قال ارجع وصلی فإنک لم تصلی وہ شخص دوبارہ نماز پڑھ کے حاضر بارگاہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس سے فرمایا کہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. امرہ بذلک مرتین او ثلاثا تو راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 2 یا 3 مرتبہ اسی چیز کا حکم دیا. تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کیا کمی ہے، میں نہیں جانتا، آپ میری تربیت اور رہنمائی فرمائیے کہ آخر مجھے نماز دوبارہ اور 6 بارہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لا تتم صلاۃ احدکم کہ بے شک تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اچھے طریقے سے وضو نہ کرے، کہ جس طرح وضو کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے تو وہ اپنے چہرے کو دھوئے، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئے، اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے. ثم یکبر اللہ ویحمدہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر کہے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز کو شروع کرے، الحمد شریف پڑھے، پھر قرآن عظیم کی قراءت کرے کہ جس کی اس کو اجازت دی گئی، پھر وہ رکوع کرے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے،
یہاں تک کہ اس کے جوڑ برابر ہو جائیں. پھر وہ اپنے سر کو اٹھائے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور سیدھا کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ اس کی پشت برابر ہو جائے. اسی طرح پھر وہ سجدہ کرے اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے. پھر وہ تکبیر کہے تو سیدھا بیٹھ جائے اور سیدھا بیٹھنے کے بعد وہ پھر سجدہ کرے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز پڑھنے کے حوالے سے تربیت فرمائی. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز میں تعدیل ارکان اور خشوع و خضوع ضروری ہے. ان معنوں میں کہ اگر کوئی شخص تعدیل ارکان کا لحاظ نہیں رکھتا ہے تو ایسے شخص کی نماز ناقص ہوگی. اور حدیث پاک میں وہ شخص کے جو تعدیل ارکان کا لحاظ نہ رکھے اس کی مذمت کی گئی. چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باسوأ الناس سرقہ، کیا میں تمہیں برے ترین چور کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ قالوا من ہوا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ قال الذی یسرق من صلاتہ، ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا وہ نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، کہ وہ شخص نماز میں چوری یوں کرے گا کہ اس کے رکوع اور سجدے کو پوری طرح سے ادا نہیں کرے گا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جو شخص نماز میں تعدیل ارکان کا خیال نہیں کرتا، رکوع اور سجدے کو پوری طرح سے ادا نہیں کرتا، رکوع کیا اور ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا کہ سجدے میں چلا گیا، سجدہ کیا اور ابھی برابر نہیں بیٹھا کہ دوبارہ سجدہ کر دیا، تو ایسا شخص تعدیل ارکان کا تارک اور برا ترین چور ہے. اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی مرآت المناجی میں فرماتے ہیں کہ نماز کا چور مال کے چور سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ مال کا چور بندے کا حق ضائع کرتا ہے اور نماز کا چور خالق کا حق ضائع کرتا ہے. نماز کا چور، مال کا چور، یہ اگر کوئی نقصان اٹھائے تو فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مالی طور پر اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا چور اس لحاظ سے مال کے چور سے برا ہے کہ اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان اٹھاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے. حضرت سیدنا امام نسائی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی سنن حدیث پاک نمبر 457 میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں، افترض اللہ تعالی علی عبادی، اللہ تعالی نے یہ 5 نمازیں اپنے بندوں پر فرض کی، فمن جاء بہن تامات ولم ينقصهن استخفافا بحقهن كان له عند الله احد ان يدخله الجنہ. تو جو شخص ان 5 نمازوں کو کامل طریقے سے ادا کرے اور ان نمازوں کے حقوق میں کسی حق کی کمی نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو داخل جنت فرمائے گا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اے کاش ہمیں نماز کے ظاہری اور باطنی آداب سیکھنا نصیب ہو جائے، کیونکہ خشوع و خضوع کے ساتھ تعدیل ارکان کو بجا لاتے ہوئے نماز تبھی ادا کی جا سکے گی کہ جب نمازی نماز کے ظاہری اور باطنی آداب سے آگاہ ہو. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. آئیے احیاء علوم الدین سے کچھ مدنی پھول اس حوالے سے چنتے ہیں. حجت الاسلام سیدنا امام محمد
غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی اپنی شہرہ آفاق تصنیف احیاء العلوم جلد اول صفحہ 433 پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے واقعات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اکابر تابعین میں سے تھے، اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرتے ہوئے انہوں نے 40 سال تک اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔ تو حضرت ربیع بن خثیم اپنی آنکھوں اور سر کو اس قدر جھکا کر رکھتے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ نابینا۔ افسوس کہ آج ہماری آنکھیں ادھر ادھر کی باتیں دیکھتے، ادھر ادھر کے مناظر دیکھتے نہیں تھکتی، نہیں شرماتی، اور بد نگاہی کا ایک طوفان ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں برپا ہے۔ کاش ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کا ذہن مل جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہماری تربیت فرماتے ہوئے ہمیں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کا ذہن عطا فرماتے ہیں۔ تو آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو ایسی جگہ اٹھانے سے روکا جائے کہ جس طرف نگاہ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہ اس قدر اپنی آنکھیں اور سر جھکائے رکھتے، لوگ سمجھتے کہ یہ نابینا ہے۔ آپ 20 سال تک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ تو جب بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رحمت رضی اللہ عنہ کی لونڈی انہیں دیکھتی تو آپ کی خدمت میں عرض کرتی کہ آپ کے نابینا دوست تشریف لائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس لونڈی کی بات پر مسکرا دیتے، اور یہ بھی منقول ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے ربیع آپ کو دیکھتے تو مسکرا پڑتے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ لوہاروں کی دکان پر گئے۔ جب بھٹیوں کو دیکھا کہ انہیں دھوکا جا رہا ہے، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس قدر آپ کے دل پر غالب ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت تک ان کے سرہانے بیٹھے رہے، لیکن انہیں افاقہ نہیں ہوا، چنانچہ ان کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسے خائفین تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف کے صدقے ہمیں بھی اپنا خوف و خشیت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بہت ہی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے تھے۔ آپ جب نماز پڑھتے اور آپ کے آس پاس گفتگو ہو رہی ہوتی تو آپ بالکل سمجھ نہیں پاتے تھے کہ آس پاس کیا ہو رہا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں کہ آس پاس ہونے والی باتوں کو آپ سن نہیں پاتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ بات ہے کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور 2 گھروں میں سے ایک یعنی آخرت کی طرف لوٹ کر جاؤں گا، تو میں نماز کی حالت میں گویا اپنے آپ سے یہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی ہماری طرح نماز امور دنیا میں سے کچھ پاتے ہیں، یعنی جس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہمیں دنیا کے خیالات آتے ہیں؟ تو اے عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کیا آپ کو بھی اس طرح نماز کے اندر دنیا کے خیالات آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ میں نماز میں خیالات کے پیدا ہونے کی نسبت مختلف برچیوں کے ذریعے اپنے اوپر حملے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے
جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ اچانک کسی حادثے سے مسجد کا ستون گر پڑا, لوگ جمع ہو گئے, لیکن جب تک ان کی نماز مکمل نہیں ہوئی ان کو پتا نہیں چلا کہ مسجد کے اندر ستون گر گیا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بعد بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ نماز آخرت سے ہے, تو جب تم نماز میں داخل ہو تو دنیا سے نکل جاؤ. ایک دوسرے بزرگ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہ نماز میں اور نہ اس سے باہر. ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو نماز میں کوئی بات یاد آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا مجھے نماز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز پسند ہوگی کہ میں اسے یاد کروں؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرماتے. حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں احیاء العلوم میں منقول ہے کہ جب آپ نماز ادا فرمانے کے لیے وضو کرتے تو آپ کا جسم انور کانپنا شروع کر دیتا. اسی طرح حضرت سیدنا علی بن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جب وضو فرماتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا. لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ جب بھی وضو کرتے ہیں تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وضو کرنے کے بعد میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کس قدر توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اور نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا تو درکنار, ہماری اکثریت نماز سے ویسے ہی دور ہے. افسوس, برائی کے اڈے آباد ہیں, مساجد ویران ہیں, گناہ ہونے والی جگہوں پہ لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں, لیکن نیکیاں ہونے والی جگہ پہ لوگ کم آتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بار بار سمجھایا جا رہا ہے, دعوت اسلامی کے ذریعے بار بار ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. لیکن یہ نصیحت آموز باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر پا رہی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے؟ کئی لوگوں کو سمجھایا جائے نماز پڑھیے, مسجد میں چلیے, ان کا ذہن اس طرف آتا ہی نہیں. بار بار مبلغ کی نیکی کی دعوت سن کر وہ گناہوں سے متنفر اور تائب ہو کر نیکیوں کی طرف آنے کا ذہن نہیں بنا پاتا. کیا وجہ ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, وجہ اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان کی قلبی کیفیت ایک جیسی نہیں. جس طرح زمین کی کیفیت یکساں نہیں. دنیا میں کچھ زمین ایسی ہے جو پتھریلی ہے, کچھ زمین ایسی ہے جو ریتلی ہے, کچھ زمین ایسی ہے جو زرخیز ہے. تو سمجھانے والے کی باتیں یہ بارش کی مثال ہوتی. بارش کا کام برسنا ہے, وہ پتھر پر بھی برستی ہے, ریت پر بھی برستی ہے, زرخیز پر بھی برستی. تو جس کو بار بار سمجھائے جانے کے باوجود نیکیوں کی طرف مائل ہونا نصیب نہیں ہو رہا, اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کا دل پتھریلی زمین تو نہیں کہ سمجھانے والے نے سمجھایا, نصیحت کی بارش برسی, کئی لوگ تائب ہو گئے, کئی لوگوں کو روتا دیکھا گیا, کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گریہ ازاری کر رہے, گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی طرف مائل ہو رہے. لیکن میرا دل اتنا کیوں سخت ہے؟ میرے دل پر نصیحت کیوں اثر نہیں کر رہی؟ شاید ہم کسی انقلاب کے متلاشی کہ کوئی بہت بڑا سانحہ واقع ہو تو ہماری دلی کیفیت, ہماری قلبی کیفیت بدلے.
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آخر کتنے کسانحات کا انتظار کریں گے؟ ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہماری ماں دنیا چھوڑ گئی، ہمارا دل نہیں بدلا، ہمارا فلاں رشتہ دار دنیا سے اٹھ گیا، فلاں عزیز دنیا سے چلا گیا، لیکن ان کا جانا ہمارے اندر انقلاب برپا نہیں کر سکا۔ آخر ہمارا دل پتھر سے زیادہ سخت کیوں ہو گیا؟ کیا ہم زلزلوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم حادثات اور سانحات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آخر کن طوفانوں کا انتظار ہے؟ آخر ہم اپنے اندر تبدیلی کب لائیں گے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بدلنے کا یہی وقت ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے تو اسے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ تبدیلی کاش ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہی تبدیلی ہمارے اندر لانا چاہتی ہے، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پہ چلانا چاہتی ہے۔ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم نیک بن جائیں اور ہمارا رخ برائی کے اڈوں کی بجائے مساجد کی طرف ہو جائے، نیکیوں کی طرف ہو جائے، ہم سچے دل سے تائب ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع، کامل اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الصلاۃ مکیال فمن وفا وفی لہ، کہ نماز ایک پیمانہ ہے، تو جس نے اس پیمانے کو بھرا اس کو بھی اجر و ثواب کا پیمانہ بھر کے دیا جائے گا۔ ومن طفف فقد علمتم ما قال اللہ تعالی فی المطففین، اور جس نے نماز کے اندر کوئی کمی کی تو تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ 30ویں پارے میں ارشاد ہے ویل للمطففین، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو گویا نماز بھی ایک پیمانہ ہے، تو اب جو نماز میں کمی کرے گا اس کے لیے کیا ہے، اس روایت پہ غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی لا یتیم رکوعہا ولا سجودہا، کہ وہ نماز کے رکوع اور سجدے کو کامل طریقے سے نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فرمایا کہ اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تو غیر فطرت اسلامی پر مرے گا، یعنی خلاف سنت طریقے پہ مرے گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من لم تأمرہ صلاته بالمعروف ولم تنہہ عن المنکر لم یزدد بہا من اللہ الا بعدا، کہ جس شخص کو اس کی نماز نیکی کا حکم نہ دے اور جس بندے کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حکم بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من تعمل فی صلاتہ من عن یمینہ وعن شمالہ فلا صلاۃ لہ، کہ جو بندہ بلا وجہ بلا حاجت نماز پڑھتے ہوئے کبھی دائیں دیکھے کبھی دائیں دیکھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی کامل نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہوا یعبث بلحیتہ، اور اس کی نماز پڑھتے ہوئے حالت یہ تھی کہ وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فقال لو خشع قلب لخشعت جوارحہ، کہ اگر اس بندے کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ تو ہمارے اسلاف تو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے انہ کان اذا حضر وقت الصلاۃ ارتعدت فرائسہ وتغیر لونہ، کہ جس وقت نماز کا وقت آتا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضائے مبارک کانپنا شروع کر دیتے، آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔
حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مسجد طائف میں تھے. میں حضرت اکرمہ، میمون بن مہران اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو اچانک مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کی. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کی تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حبر الامت ہیں، سید المفسرین ہیں رضی اللہ عنہ، اتنی عظیم شان ہونے کے باوجود آپ نے جب اذان پڑھنے والے کو اذان پڑھتا سنا، رونا شروع کر دیا. اس قدر روئے کہ آپ کی چادر مبارک آنسو سے تر ہو گئی اور آپ کی آنکھیں رونے کے سبب سرخ ہو گئی. تو حضرت سیدنا ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا ابن عم رسول اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ما ھذا البکا، یہ رونا کیسا ہے، وما ھذا الجزع، اور یہ گڑ گڑانا کیسا ہے، فإنا نسمع الاذان ولا نبکی، کہ ہم تو اذان سنتے ہیں، ہم نہیں روتے، لیکن فبکینا ببکائک، آپ کو روتا دیکھ کر ہم بھی رو پڑے. تو آپ بتائیں کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس ما یقول المؤذن ما استراحوا ولا ناموا، ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مؤذن کہتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا کہتا ہے تو لوگ آرام نہ کریں اور ان کی نیندیں اڑ جائیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو وہ تھے کہ جو اذان سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونا شروع کر دیتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، جماعت ہو گئی، لیکن ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہ ملی. ہم اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، مسجد کی آباد کاری کا ذہن نہیں ہے، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بلیئرڈ کھیل رہا ہے، کوئی تاش میں مشغول ہے. اذان ہو گئی، نہ اذان کا جواب دیا اور نہ اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے کہ جس مقصد کے لیے اذان دی گئی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کس قدر قابل غور اور قابل توجہ بات ہے کہ اگر ہمیں کسی کے ہاں سے دعوت دی جائے اور ہم اس کی دعوت کو قبول نہ کریں، جیسے کسی نے بیٹے کی شادی کی، ہمیں دعوت پہ بلایا، ہم اس کے بیٹے کی شادی پہ نہیں پہنچے، تو بتائیے کہ دعوت پہ بلانے والا راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ راضی نہیں ہوگا، ناراض ہو جائے گا. کسی کے ہاں فوتگی ہو گئی تو مارگ پر نہیں پہنچے تو شاید وہ جس کے ہاں فوتگی ہوئی ناراض ہو جائے گا، حالانکہ اطلاع دی گئی تھی. تو کسی نے دنیا کے اندر دعوت دی، ہم اس کی دعوت کو قبول نہ کریں، وہ ناراض ہو جائے. تو جس کے گھر سے 5 مرتبہ ہمیں دعوت دی گئی اس کے گھر میں حاضر نہ ہو تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو. تو یاد رکھیے، دنیا والے ناراض ہو جائیں، برادری والے روٹھ جائیں، دوست ہمارے ناراض ہو جائیں، آخرت میں ہمارا نقصان نہیں کر سکیں گے جبکہ ہم حق پر. تو بلا وجہ اگر کوئی ناراض ہو تو اس کی ناراضگی ہمیں نقصان نہیں دے سکتی. لیکن سوچئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے؟ یقیناً ہم میں اتنی ہمت نہیں، استطاعت نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کو برداشت کر سکیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، اس کو راضی کرنے میں لگے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا اس کے بارے میں شاید ہم نے کبھی سوچا نہیں، کیونکہ ہمیں گناہوں سے، دنیا کے کاموں سے فرصت ہو تو ہم اس بارے میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کیسے ہوگا.
تو کاش ہمیں دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول مل جائے کہ اچھے ماحول کی برکت سے اچھی سوچ پیدا ہوتی اور بندے کو اچھی سوچ نیکی کی طرف راغب کرتی اور اس کو گناہوں سے بچنے میں معاونت کرتی. تو اللہ تبارک و تعالی کیسے راضی ہوگا؟ شاید یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو مطلوب ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اصول یہ کہ ہم وہ کام کر لیں کہ جن کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ جن کاموں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. قرآن عظیم میں ہے وما آتاکم الرسول، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں فخذوہ، تو اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول منع فرمائے اسے رک جاؤ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کو اگر ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شریعت کے ممنوع کاموں سے بچنا ہوگا اور شریعت کے مطلوب کاموں کو کرنا ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں کہ وہ ہم سے راضی ہو، ہمارا ضمیر مطمئن ہو. یہ زیادہ بہتر ہے یا اس حال میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ وہ ہم سے ناراض ہو اور ہمارے ضمیر پر گناہوں کا بوجھ لدا ہو؟ یہ زیادہ بہتر ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر گناہوں کے سبب نافرمانیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا کردار ہمارے اسلاف کے کردار سے متضاد تو نہیں کہ وہ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی ہنستے. وہ نیک کام کر کے مزید نیکیوں کی جستجو میں رہتے تھے اور ہم گناہ کر کے مزید گناہوں کی جستجو میں لگے. گناہ کر کر کے تھکتے نہیں، ہمارا دل بھرتا نہیں. تو وہ نیکیاں کر کر کے نہیں تھکتے تھے، نیکیاں کر کر کے ان کا دل نہیں بھرتا تھا، مزید نیکیوں کی کوشش. اور ہم گناہ کر کر کے سیر نہیں ہوتے اور مزید گناہوں کی جستجو میں لگے. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں یہ رد شمس والا معجزہ بیان فرماتے. تو سورج ڈوب جانے پر نماز عصر نکل گئے اور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی اور یہاں نماز قضا ہو گئی، لیکن اس کے قضا ہونے کا سبب یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے اعلیٰ جو خطر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی. تو نماز قضا ہو گئی. تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے نماز قضا ہو جانے کے غم میں آنسو بہنے لگے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک، خلفائے راشدین میں سے ایک، قطعی جنتی، انتہائی اعلی مرتبے پر فائز، اور خلفائے ثلاثہ کے بعد امت مسلمہ میں آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے. اس کے باوجود نماز قضا ہو جانے کے غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا نماز قضا ہو جانے کے غم میں، نماز جماعت رہ جانے کے غم میں کبھی ہمارے بھی آنسو نکلے؟ کبھی ہم نے بھی اپنے دل پہ غور کیا ہو، ہمیں کوئی اس کا صدمہ ہوا ہو اور کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ کے ہو جانے کے بعد ہم نے اپنا کبھی محاسبہ کیا ہو کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے، اس کام کا اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑ گیا تو کیا کروں گا؟ جو فلم دیکھی گئی، جو گانا سنا گیا، جو بدکاری کی گئی، جو جوا کھیلا گیا، جو چوری کی گئی، غیبت کی گئی، چغل خوری کی گئی، فلاں گناہ ہوا، فلاں گناہ ہوا، اس گناہ کو کرنے کے بعد اے کرنے والے، کبھی تم نے سوچا کہ اس گناہ کا اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑ گیا تو کیا کروں؟
یہی وہ گناہ اگر ہمارے رشتہ داروں، ہماری برادری والوں، ہمارے دوستوں کے سامنے ظاہر کر دیا گیا تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور اسی گناہ کو قیامت کے روز لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔